معزز سامعین اکرام، جیسا کہ شہر بھونگیر میں 12 روزہ محافل کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، لہذا آج کی محفل مسجد ہادہ میں منعقد ہے۔ محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جس کی ابتدا اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید سے کی جا رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ صدق الله ومولانا العظيم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسے کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو چکا ہے، اب آئیے محفل کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کی جائے، اس لیے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان کو ہمارے لیے شامیانہ بنایا، جس نے ہمارے لیے فرش کو بچھونا بنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 2 دن سے شہر بھونگیر میں بارش ہو رہی ہے اور ساتھ میں گرج بھی رہا ہے، اور ایسا دھماکہ خیز جو ہے گرج رہا ہے کہ زمین تک بھی ہل جا رہی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو آنن فانن میں زمین بھی جو ہے الٹ سکتی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کتنا شکر ادا کریں، بہت کم ہے۔ تو اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، محفل کی ابتدا جو ہے اللہ کی حمد و ثنا سے اگر ہو جائے تو انشاءاللہ محفل میں بہت لطف آئے گا۔ جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو جو ہے پیدا فرمایا، جس نے نیس سے ہست
کو عدم سے وجود بخشا. ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور بہترین سانچے میں ہمیں ڈھالا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں سامنے آ جائیے تاکہ جو ہے محفل میں جو ہے گرمی آ جائے. موسم ٹھنڈا ہے اور جو ہے ہم بھی بھیگ کر آ رہے ہیں. اگر ہم قریب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ گرمی محسوس ہوگی، ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھاتا پیتا سوتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، کھاتا پیتا سوتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے جور جاتا نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انسان کو اگر کسی چیز کی پریشانی اگر آ جاتی ہے
یا مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اللہ کے بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میری تمام پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ میری بیماری کو شفا کر دے، یا اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ جو ہے محفل کا ٹائم آیا تو بارش تھم گئی، بارش رک گئی۔ ہم نے کل بھی آزمایا کہ جو ہے مغرب کے بعد سے جو بارش شروع ہوئی، جیسے ہی 9 بجے بارش رک گئی، اور جیسے ہی محفل ختم ہوئی 11 بجے سے پھر بارش شروع ہو گئی۔ یہ مالک کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب کی یاد کرنے جا رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے جو ہے میرے محبوب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آ گئی کہ اے فرشتوں جو ہے اب تک تم نے جو ہے میرے حکم سے برسا دیا، اب جو ہے بارش کو روک دو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، شاعر بہت اچھے انداز میں حضور مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، بہت اچھے انداز میں جو ہے بیان کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں جو ہے فرماتے ہیں، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آخری مقطع میں بہت اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا ہے، بغور سماعت فرمائیے۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نعت شریف پڑھنا چاہیں گے؟ ابھی آپ حضرات نہیں پڑھتے گئے تھے نا، الطاف پڑھتے ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا سے جو ہے مستفیض ہو رہے تھے۔ اب آئیے میں محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد الطاف صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یعنی نبی کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، کہیے سبحان اللہ۔ نعت نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے قبل ہم اور آپ مل کر حضور پر نور شافع یوم النشور، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، لبیک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، انشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، اللہ اللہ بولو اللہ اللہ، اللہ اللہ بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، اللہ اللہ بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی،
دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیاں نیک خوشیاں کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول صلی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ ضیاء پا گیا جس نے رخ پر ملی وہ ضیاء پا گیا عرض طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ عرض طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ السلام علیکم اب میں نعت شریف گنگنانے کے لیے محمد ریحان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے نعت شریف پڑھنے سے پہلے درود پاک کا نظر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا. دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا
नाम मोहम्मद दिल का उजाला, नाम मोहम्मद आँखों का तारा, नाम मोहम्मद जन्नत के पत्तों पे अर्शे उला पर आदम ने देखा था। नाम मोहम्मद जन्नत के पत्तों पे अर्शे उला पर आदम ने देखा था। नाम मोहम्मद दिल का उजाला, नाम मोहम्मद आँखों का तारा, नाम मोहम्मद जन्नत के पत्तों पे अर्शे उला पर हवा ने देखा था। नाम मोहम्मद जन्नत के पत्तों पे अर्शे उला पर आदम ने देखा था। नाम मोहम्मद दिल का उजाला, नाम मोहम्मद आँखों का तारा, नाम मोहम्मद पूछेगा रब तू है लाया क्या क्या, मैं तो कहूँगा नाम मोहम्मद पूछेगा रब तू है लाया क्या क्या, मैं तो कहूँगा नाम मोहम्मद दिल का उजाला, नाम मोहम्मद आँखों का तारा, नाम मोहम्मद। सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत ही प्यारे अंदाज में इस कमसीन बच्चे ने नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाई। एक इस्लाम का एक ज़माना था कि उस वक्त तबलीग इस्लाम रसूलुल्लाह ने जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाई, उस वक्त चंद ही लोग मुसलमान थे, और जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जबल फ़ारान से ऐलान नबूवत की, उस वक्त इस्लाम दाखिले इस्लाम तो कम लोग हुए, लेकिन इस्लाम दुश्मन ताकतें बहुत हो गई थी। और जब से लेकर के अब तक इस्लाम दुश्मनी ताकतें बढ़ रही है, लेकिन हो ये नहीं रहा कि मुसलमान घट रहे हैं। उस वक्त कम मुसलमान थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में 150 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है। हर किसी का नाम, जब मोहम्मदी फ़ौज कम थी, लेकिन अब मोहम्मदी फ़ौज ज़्यादा हो गई। कैसे? हर मोहम्मद का नाम रखने वाले हर कोई अपने नाम से पहले मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, मोहम्मद जावेद, ऐसे करके हज़ारों मुसलमान, लाखों मुसलमान, करोड़ों मुसलमान है। ये इस तबलीग इस्लाम, इसमें कहने का मकसद ये कि इस्लाम दुश्मन ताकतें दीन को, मोहम्मदी फ़ौज को जब मिटाने के लिए, दबाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक वो घटा नहीं। और फिर अमेरिका के किसी दानिशमंद ने कहा कि इस्लाम उस वक्त ही पूरी दुनिया पर इस्तबल हो गया था, ख़ाबिस हो गया था। कब? जब जंगे बदर में मुसलमानों को जो फतेह मुबीन हासिल हुई, इस्लाम उसी वक्त पूरी दुनिया में ख़ाबिस हो गया था, फैल गया था। कब? जब मुसलमानों को जंगे बदर में फतेह मुबीन हासिल हुई। ये फतेह मुबीन कैसे हासिल हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جیسے ہی ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، لانے کے بعد آپ کے دیکھو مکے میں بھی رسول اللہ کو ستایا گیا، بہت سے رسول اللہ کے اصحاب کو تکالیف دی گئی، رسول اللہ اور ان کے اصحاب وہ تکالیف برداشت کرتے رہے۔ اس کے بعد مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے۔ یہ آنے کے بعد بھی اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے مخالف اور اسلام سے جلنے بھولنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اوپر آ گئے اٹیک کرنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے بڑی نازوں والی دعا فرمائی۔ آج کے ہمارے مہمان مقرر تشریف لا چکے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، قرآن کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس کے بعد اسلام دشمن طاقتیں بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد جب جنگ بدر کا مختصر قصہ، اس سے ایک لطیف نقطہ لینا ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، بڑے بڑے مکے کے سردار، وہ لوگ 1000 سے زائد ان کی فوج تھی، ان کے پاس ساز و سامان تھا، کھانے کے لیے سب کچھ تھا۔ مسلمان کم تعداد میں تھے، لیکن رسول اللہ نے وہاں پہ جنگ بدر تشریف لائے۔ رسول اللہ چاہتے تو مدینے سے دعا کر دیتے، مولا اگرچہ یہ 313 مسلمان تیرے نام لیوا ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تیرا دین اور تو جس دین کو دے کر مجھے بھیجا وہ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ تو رسول اللہ نے مدینے میں رہ کر دعا نہیں فرمائی، رسول اللہ نے مدینے سے نکل کر کے جنگ بدر، یعنی مصطفیٰ کی تدبیر اور مصطفیٰ کی نازوں والی وہ دعا جب رسول اللہ نے حالت سجدے میں جا کر کے دعا فرمایا کرتے تھے اور عرض کرتے، مولا اب تو تیرے دین کی حفاظت فرما، اگرچہ یہ مٹ گئے تو تیرا دین ختم ہو جائے گا، اور پھر اور ان کفار قریش جو مکے کے بڑے بڑے سرداران قریش اس یہاں پہ ہے، اگرچہ یہ ختم ہو گئے تو اسلام کو فتح مبین حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول چاہتے تو مدینے میں رہ کر دعا کر دیتے، لیکن مصطفیٰ نے تدبیر کی، مصطفیٰ کی دعا اور پھر تدبیر، اور صحابہ کرام کو آپ نے تیار فرمایا کیسے انداز میں کہ یہاں سے اس پہ حملہ ہو تو کیا کرنا ہے، اور پھر حملہ ہو تو کیا کرنا ہے، اور کسی کو کوئی زخمی ہو جائے تو پھر علم بردار جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ تمام تدابیر رسول اللہ نے کی۔ اب یہاں پہ حکمت یہ ہے، آج ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، آج ہم صرف دعائیں کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم محنت نہ کریں، نماز پنجگانہ نہ پڑھے، ہم اللہ کی فرما برداری نہ کرے، اور ہم یہ تصور کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے، ہماری عبادتوں میں لذت آئے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق ہو، یہ تصور کر، ہم تدبیر نہیں کرتے، ہم صرف دعائیں کرتے۔ مصطفیٰ نے ایک جنگ بدر سے ایک ہمیں درس دیا، محنت کرو، اس کا یوں سمجھے ہم پھل لگا، ہم زمین کھودے، بیج ڈالے، اور پھر اس کو پانی، بیج جب پودا اگ جائے تو ہم زمین کو ڈھانکے، جانوروں سے بچائے اور دعا کرے، مولا بیج بونا میرا کام تھا، مولا جانوروں سے بچانا میرا کام تھا، اور اس پر شاندار پھل لگا دے تیرا کام ہے۔ مطلب ہم محنت بھی کریں، دعائیں بھی مانگے، تب جا کے دعائیں قبول ہوتی، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ القصہ مختصر یہ کہ آج کے ہمارے مہمان مقرر تشریف لا چکے ہیں، ان سے آنے سے پہلے میں عالی جناب
محمد امین صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، جمی کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں میں ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، جمی کو چومنے خوشبو بار بار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا سرتاج لے آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، حلیمہ دو جہاں کا، کون آ رہا بیچ میں؟ حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیری غربت میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، جمی کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں محمد امین صاحب نعت شریف گنگنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اور اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میں محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ایک بلبل باغ مدینہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد محمد شہاب الدین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذران عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جلوہ ماہ نبوت کی جھلک باقی ہے، 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 حسن ایمان کے شیشے میں دمک باقی ہے، حسن ایمان کے شیشے میں دمک باقی ہے، جلوہ ماہ نبی جلوہ ماہ نبوت کی جھلک باقی ہے، جلوہ ماہ نبوت کی جھلک باقی ہے۔ کاش ایک بار نبی اور اشارہ کرتے، کاش ایک بار نبی اور اشارہ کرتے، چاند کے سینے میں ابھی یہ کسک باقی ہے، چاند کے سینے میں ابھی یہ کسک باقی ہے، چاند کے سینے میں ابھی یہ کسک باقی ہے، جلوہ ماہ نبوت کی جھلک باقی ہے۔ کوئی صحبا میں پڑھے پھر سے نماز الفت، کوئی صحبا میں پڑھے پھر سے نماز الفت، کوئی صحبہ میں پڑھے پھر سے نماز الفت، کوئی صحبہ میں پڑھے پھر سے نماز الفت، ڈوبے سورج میں نکلنے کی للک باقی ہے، ڈوبے سورج میں نکلنے کی للک باقی ہے، جلوہ ماہ نبوت کی جھلک باقی ہے، حسن ایمان کے شیشے میں دمک باقی ہے، حسن والوں کو تیرے حسن کی خیرات ملی، 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 اس لیے حسن کے چہروں پہ نمک باقی ہے، اس لیے حسن کے چہروں پہ نمک باقی ہے، اس لیے حسن کے چہرے پہ نمک باقی ہے، اس لیے حسن کے چہروں پہ نمک باقی ہے۔ آئیے دیکھیے گلزار مدینہ کی بہار، آئیے دیکھیے گلزار مدینہ کی بہار، آئیے دیکھیے گلزار مدینہ کی بہار،
آئیے دیکھیے گلزار مدینہ کی بہار، پھول تو پھول ہے کانٹوں میں مہک باقی ہے، پھول تو پھول ہے کانٹوں میں مہک باقی ہے، جلوہ ماہ نبوت کی جھلک باقی ہے، حسن ایمان کے شیشے میں دمک باقی ہے، عشق سرکار کے صدقے میں زمانے بھر میں، 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 اعلیٰ حضرت تیرے فتوے کی کھنک باقی ہے، اعلیٰ حضرت تیرے فتوے کی کھنک باقی ہے، جلوہ ماہ نبوت کی جھلک باقی ہے، حسن ایمان کے شیشے میں دمک باقی ہے، یہ زمین چیز ہے کیا عرش الہی پہ اسد، یہ زمین چیز ہے کیا عرش الہی پہ اسد، یہ زمین چیز ہے کیا عرش الہی پہ اسد، یہ زمین چیز ہے کیا عرش الہی پہ اسد، میرے سرکار کے قدموں کی دمک باقی ہے، میرے سرکار کے قدموں کی دمک باقی ہے، جلوہ ماہ نبوت کی جھلک باقی ہے، حسن ایمان کے شیشے میں دمک باقی ہے۔ اب آئیے بلا تاخیر ہم ایسے مقرر ذی شان کی تقریر سننے بیٹھے ہیں کہ جو ہے کہ جن کی تقریر میں سمندر کی سیلانی بھی ہے، سبحان اللہ، جن کی تقریر میں موجوں کی طغیانی بھی ہے، سبحان اللہ، جن کی تقریر میں جو ہے دریا کی روانی بھی ہے، سبحان اللہ، حد تو یہ ہے کہ جن کی تقریر میں پہاڑ کی چٹان بھی ہے۔ تو آئیے جن سے میری مراد حضرت العلامہ و مولانا شعیب الرحمن صاحب قبلہ مدد اللہ علی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین نورانی حقانی عرفانی خطاب سے ہم سب سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا جو ہے استقبال نعرہ تکبیر سے کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، سرکار کی آمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ والمجتبیٰ والمرتضیٰ وعلى آلہ التقى وصحبہ نجوم الہدى علماء ملتہ واولیاء بررۃ التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم۔
آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی۔ دیکھیے وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں اور وہ بچے بھی جو اپنی بڑی محنت اور کاوش سے، لگن سے اور محبت سے، سچی اور اچھی عقیدت و محبت سے وجہ وجود کائنات جن کے صدقے میں سب کچھ ملا، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک مہینہ میں 12 روزہ محفل انعقاد عمل میں لا رہے ہیں، جن کے آغاز ہو چکے، کیونکہ میری طبیعت ابھی بھی آپ کو آواز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ گاہے کھانسی آتی رہتی ہے اور سردی بھی ہے، اس وجہ کر 2 جلسے میں شرکت نہ کر سکا، یہ میری محرومی ہے۔ اور آپ سبھی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے صدقے میں سب کچھ ملا، آپ ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہ محفل، ہمیں یقین ہے کہ میرے مولا اپنے آقا سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جو اپنے آقا سے محبت کرتا ہے وہ مولا ان سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا اور سبھی کا یہاں بیٹھنا جتنے لمحہ ہو وہ رائے گا نہیں جاتا، یقیناً ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی ان کی برکت حاصل ہوگی، اور اخروی زندگی میں اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اور آپ تمام حضرات، کیونکہ یہ بارش کا موسم ہے، لوگ آتے ہوں گے، لیکن جتنے بھی آئے میرے آقا کے تو ہر چیز حمد و ثنا اور ان کی تعریف و توصیف مولا کی، میرے آقا کی کرتے ہیں، اور بالخصوص ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو خیر، زیادہ وقت نہ لے کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ مبارکباد ہیں یہ نوجوان بچے، اللہ اس کاوش کو، اس محنت کو، اس جذبے کو سلمان فارسی کے جذبے کے صدقہ و طفیل کامیاب اور کامرا کرے، اور بلال حبشی کا عشق عطا کرے، اور صحابہ کا خلوص عطا کرے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی۔ بولو جی تھوڑا سبحان اللہ۔ تو نام کی رضوی مت بنو، تھوڑا کام کی بنو، تھوڑا محبت رکھو، تھوڑا دل سے محبت رکھو، نہیں تو کیا کرتے ہیں ویسے خالی ہنس لیے تو نہیں ہوتا نا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، جس صرف عجم ہی نہیں، جس کا عرب و عجم دونوں جگہ اس کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اعلیٰ حضرت سے کوئی معذلہ، کوئی خطا اور نشان، بشری تقاضے وہ اور چیز ہے، مگر جو چیزیں، جو لمحے، حتیٰ کہ یہ ایسے ویسے اعلیٰ حضرت کی ذات نہیں ہے۔ کل ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا، اس میں کہ اعلیٰ حضرت کے دربار وہ دربار ہے، یہ لینے کے دربار نہیں تھے اعلیٰ حضرت کے۔ اعلیٰ حضرت کے دربار میں غربا اور مساکین کی اور محتاجوں کی ماہانہ فہرست تھی، اس کے دربار سے ان کے وظیفے ملتے تھے۔ اور آج کل کے جو وہ جعلی پیر ہیں، پورے لوگ بول رہے ہیں وہ لینے والے وہ پیر نہیں تھے، وہ دینے والے پیر تھے۔ وہ ان کی ذات وہ ایسی تھی، اور اللہ ان سب سے بچائے۔ تو ان سے کیا کرتے ہیں،
گناہوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں عاجزی کا کمال ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور یہی عاجزی، یہی انکساری حضرت کو، احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا۔ اور اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ ہر کس و ناکس، کوئی مجبور ہو کے نام لے رہا ہے، کوئی مسرور ہو کے لے رہا ہے، مگر لے رہا ہے۔ اور غیر کے کتب خانے میں بھی آج بھی فتویٰ رضویہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے بغیر ان کے فتوے بھی نہیں چلتے۔ یہ چیزیں ہے تو ان کو تصور ہم نہیں کر سکتے، لیکن عاجزی کا مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی۔ اس کو آپ کیا کہتے ہیں، دیگر طرف تعویل بھی نہیں کر سکتے، دیگر جا بھی نہیں سکتے۔ یا اعلیٰ حضرت خود کی بات کر رہے ہیں کہ آقا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ آقا میں کیا، میری عصیاں کیا، آپ اگر اشارہ کر دے تو مجھ جیسے لاکھوں کیا کروڑوں کو جہنم سے آزادی مل سکتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام حضرت، پھر اعلیٰ حضرت بڑے عاجز انکساری سے فرماتے ہیں، آقا مفت پالا تھا کبھی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی۔ مفت پالا تھا، بولو جی تھوڑا سبحان اللہ۔ آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آقا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ نکما اپنے آپ کو کہا، تو اس لیے اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر خیر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے۔ اور آج ہمارے عزیزم شجاع الدین صاحب نے سب مقرر کے سامنے موضوع لکھ دیے ہیں، اچھا کیے ہیں، بہترین کیے ہیں کہ موضوع کے مطابق گفتگو ہو، اور موضوع سے انشاءاللہ موضوع کے مطابق ہر علماء گفتگو کریں گے، مگر آپ کو سمجھنا ہے اور تھوڑی دیر آپ کو بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد عمل بھی کرنی ہے، عمل بھی۔ تو آج یہ حقیر فقیر سراپا کا تقصیر کا موضوع ہے اخلاقیات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ مصطفیٰ کا اخلاق ہم کیا بیان کر سکتے جی، ہماری حقیقت کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی اخلاق کے بارے میں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا۔ جب اعلیٰ حضرت ہی نے عظیم کا استعمال کر دیا تو ہم اس عظیم سے بڑھ کر کیا ہم تشریح کر سکتے؟ اعلیٰ حضرت کے ناخن کے دھول اگر مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی ہمارے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا اور تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ تیرے اب کوئی اس کو خلق پر رہے ہیں، کوئی اس کو خلق پر رہے ہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت کے شعر ایسے ہیں کہ اس میں زبر زیر، بعض تو اعلیٰ حضرت کے ہدایت کے بخش میں، بعض دیگر ایڈیشن میں اس سے زبر زیر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہیشم قدم وہ جو ہے اس کے تو بغیر لغت کے اس کے حل ہی نہیں ہوتے۔ تو فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ ایک خلق سے اخلاق ہے، دوسرا خلقت سے پیدائش ہے، کہ آقا تیرے اخلاق کو رب نے عظیم کر دیا، اور تیری صورت، تیری جسمانیت، تیری جو سبی ہے اس کو بالا سے اعلیٰ جمیل اور خوبصورت کر دیا۔ تو اس کو خود خالق نے تیرا حسن و عطا جب پیدا کیا تو ہم کیا اس کا تبصرہ کر سکتے؟ ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بہت سارے اشعار، اور سارے کے سارے اشعار قرآن و احادیث کے مطابق ہے۔ ایک ایک اشعار ایک حدیث نہیں، چند حدیثوں پر مشتمل ہے۔
اور اس کو ہدایت کے بخش میں جو پاکستان نے تشریح کیا اس میں پورے اشعار نہیں ہیں، لیکن واہ کیا جود و کرم مشہور پورے ہی میں ایک ہی مثال ہو، اس کے 3-4 حدیثیں اس میں پیش کر دی ہیں۔ اس میں وہ ان کے علم ہے، ہم کیا۔ تو پیارے کہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ تو آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کے نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کی سیرت بتائیے، ان کے اخلاق بتائیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کے صحابیوں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا تو ہے۔ فرمایا کانا خلقہ قرآن، حضور کا اخلاق ہی پورا قرآن ہے، حضور کا اخلاق ہی۔ اب سوچو کہ ہمارے نوجوان بچے ہیں، دیکھیے نوجوان بچے اخلاق جب تک دل میں زنگ رہنا، میل رہے، سینہ صاف نہ رہے، وہ اخلاق پیوست نہیں ہوتا۔ کینہ کپٹ بغض اگر رہے تو وہ نہیں ہوتا۔ اب ہوتا کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام، اس میں روایت کیا ابو جندب نے اور دیگر ابو ہریرہ وغیرہ صحابیوں نے بھی کیے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ المسلم سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حدیث ہے کہ مسلم وہ ہے کہ دوسرا مسلمان، سلامہ کا مطلب سلامت رہے، حفاظت سے رہے، محفوظ رہے، کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا؟ مسلمان بنانا۔ اب ہم یہاں پوچھتے ہیں کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، یہ رسول اللہ کے اخلاقیات، رسول اللہ کے پیغام کو ہم تم تک پہنچانا ہے، اور ہم تک پہنچا کر کے میرے آقا جس طرح اپنی زندگی گزارا ہے، گزارنے کے لیے کہا اس پر عمل کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ تو ہم مسلمان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسرا مسلمان اس مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ مطلب زبان سے بھی تکلیف نہیں دینا، ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دینا۔ زبان سے بھی تکلیف نہیں، آپ کو میری زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچا، ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچا، تو ہم مسلمان ہیں۔ تو ہم یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں، یہ انیس الغریبین کہہ رہے ہیں، یہ بے سہاروں کا سہارا نبی کہہ رہے ہیں، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ فرش زمین پہ اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑا ہوا ہے، یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے، یہ وہ نبی کا فرمان ہے کہ بندے مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اگر کسی مسلمان سے دوسرا مسلمان ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے اگر تکلیف دیا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا، پتہ یہ چلا ہم کو سب سے پہلے مسلمان بننا ہے، سب سے پہلے مسلمان بننا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، بولو جی تھوڑا سبحان اللہ، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بشر نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب ہمیں یہ پتہ مل گیا کہ ہم کما حق ہو مسلمان کہلانے کے لائق اسی وقت ہیں جب ہم سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف نہ پہنچتا ہو۔ لیکن پیارے اپنے سینے سے ہاتھ دے کر کے کہو، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی ہو کہیں ہو، آج ہم اپنے گھر میں مسلمان نہیں بن رہے ہیں۔ میں اپنے باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہیں، ہم ماں کو جھڑکیاں دے رہے ہیں، ہم بھائی کو گالی دے رہے ہیں، ہم رشتہ دار کو گالی دے رہے ہیں۔ ہماری زبان اتنی لمبی ہو گئی ہے، اتنی لمبی ہو گئی ہے، ہم سامنے والے کو یہ نہیں دیکھتے ہیں ارے میں جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں یہ بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔
اگر ہم اس کو گالی دیے تو مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے, ہم ان کو گالی دیے تو میں رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو ہم یہاں تک نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی جہت کے خاطر, اپنی جاہ و حشمت کے خاطر, اپنے روب و دبدبا کے خاطر نہ تو ہم گھر دیکھ رہے ہیں, ہم نہ باہر دیکھ رہے ہیں, ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا ارے مجھے 2 چیز کی ضمانت دو, ہم تمہیں 1 چیز کی ضمانت دے دیں گے. آقا فرماتے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ وہ زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں یہ زبان کی ضمانت دو, اور دوسری شرمگاہوں کی ضمانت دو. اس میں نہ تو نماز کا ذکر ہے, اس حدیث میں تو روزے کا ذکر ہے, نہ تو حج کا ذکر ہے, نہ زکات کا ذکر ہے. ان کی فرضیت برقرار ہے, ان کی فرضیت حق ہے, لیکن آقا نے فرما دیا کہ زبان اگر درست ہو گئی تو ساری چیز درست ہو جائیں گے, سارے چیز درست ہو جائیں گے. آج ہمارا یہ عالم ہے تو ہم کب سے مسلمان؟ ہم مسلمان آج کہنے کے لائق کہاں رہ گئے ہیں؟ پھر مسلمان اگر آپ بنے, مسلمان آپ اگر بن گئے الحمدللہ سب چیز سے وہ ہو گئے. آج تو افسوس ہو رہا ہے بھائی بھائی سے, بھائی بہن سے, بھائی رشتہ دار سے. آج حالانکہ فرمایا اللہ کے رسول نے المسلم اخو المسلم, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, چھوٹی چھوٹی حدیث میں ہے المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ ایک مسلمان کو اگر درد ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی درد ہونا, یہ مسلمان ہے, یہ انسانیت ہے. ایک اگر پریشان ہے تو دوسرا بھی پریشان ہونا, یہ آدمیت ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پیارے ہم وہی کیا کرتے ہیں کہ غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے, مسافر و روش کارواں بدل ڈالو. اس لیے اب اگر ہم کیا کرتے ہیں مسلمان ہو گئے, اب مسلمان ہو گئے تو وہ مومنانہ زندگی ہے, وہ ایمان والی زندگی ہے. اب ایمان والی جب زندگی آئے گی تو ایمان کس طریقے سے آپ کے دل میں پیوستہ ہونا, ایمان آپ کا کیسا رہنا, آپ کو ایمان کس طریقے سے رہنا, ایک الگ بحث ہے, ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں بحث ہے. اتنے ہم وقت نہیں ہے, لیکن آئیے مصطفیٰ کے دیوانے, آئیے مصطفیٰ جان رحمت کے امتیو, آئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آئیے مصطفیٰ کے اخلاق کی ایک تھوڑی سی جھلک آپ نے سنا ہی ہوگا. یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ہے, فتح مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, فتح مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب جب مکہ کیا کہتے فتح ہو گیا, مختصر وہ تو واقعہ بہت لمبی ہے, بہت ہو گیا, مگر صرف جو ہم کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ بات آپ تک جو پہنچانا چاہ رہا ہوں, آپ اس میں سے تھوڑی سی جھلک اپنے اندر لے لو پیارے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. جب مصطفیٰ فتح مکہ ہو گیا, فتح مکہ ہو گیا, مسلمان خوش ہو گئے, مسلمان خوش ہو گئے, نعرہ لگا رہے ہیں صحابی نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الجزا, آج تو بدلہ لینے کا دن ہے, آج خون بہانے کا دن ہے. وہ آج اس جگہ پہنچے جس جگہ سے یہ کفار مکہ مجھے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا. آج اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے ہم کو یہاں سے نکالا گیا تھا, جہاں سے ستمے ڈھائے گئے تھے, جہاں سے ظلم کی بربریت ہوئی تھی. آج اس جگہ پہنچ گئے, آج پورا سکہ مکہ میں ہمارا چلے گا. سب نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الجزا, الیوم یوم الجزا, آج بدلہ لینے کا دن ہے. یہ آواز رفتہ رفتہ, یہ آواز آہستہ آہستہ مصطفیٰ کے کانوں میں پہنچتی ہے. مصطفیٰ سنتے ہیں کہ میرے صحابہ جذبے میں بدلے لینے کا دن ہے, الیوم یوم الجزا کہہ رہے ہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں جا کے ان سے کہہ دو وہ نعرہ نہیں, یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ. آج تو رحم کرنے کا دن ہے, آج تو رحم کرنے کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے, آج رحم کرنے کا دن ہے. جب یہ کیا آواز سنی, صحابہ سکے پکے میں رہ گئے اور کہنے لگے کہ وہ لوگ آپ دیکھیے کہ آپ ایک سے ایک دیکھیے, سب لوگ آپ ایمان لا رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی رسول سے پوچھ رہے ہیں سفیان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, سفیان کو آپ کیا کریں گے. وہ سفیان جو ہمیشہ رسول اللہ کے خلاف جنگ لڑا ہے, وہ سفیان ان کے بارے میں آپ کیا خیال ہے. میرے مصطفیٰ کا اخلاق دیکھو, وہ رحمت للعالمین مصطفیٰ, وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے, یہ عالم پسند آیا. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ارے وہ سفیان, جاؤ سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ بھی امان ہے. اب عالم تصور میں پوچھنا چاہتے ہیں اے مصطفیٰ جان رحمت, کیا وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ یہی سفیان کی بیوی ہندا نے امیر
میرے حمزہ کے کلیجہ کو نکالا تھا اور راتوں سے چبایا تھا، ناک کانوں کے ہار بنائے تھے، یہ انہی کی بیوی ہے، یہ انہی کی بیوی ہے، کیا وہ ساری چیزیں بھول گئے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، وہ ساری چیزیں ہیں کہ مصطفیٰ اگر وہ ساری چیزوں کا بدلہ لے لے تو مصطفیٰ اور عوام میں فرق ہی کیا رہتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے وہ سارے کے سارے کو معاف کر دیا، تو قرآن اس کے بارے میں اشارہ کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ آپ کا اخلاق تو بہت بڑا عظیم ہے، بہت بڑا عظیم ہے۔ اور وہی دیکھا، اب مکہ تو مکہ، وہ لوگ سفیان تو سفیان، پورا مکہ مسلمان ہو گیا، پورا مکہ ایمان سے دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ حضور کے اخلاق سے، اسلام تلوار سے نہیں حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو پھیلائے، مصطفیٰ جان رحمت کے قول کو پھیلائے، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو پھیلائے، تو ہمیں مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، مصطفیٰ کی سنت کو اپنانا پڑے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں جانتے نہیں ہیں، وہ صحابی رسول جو حضور کے صحبت میں بیٹھتے تھے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہ دیکھتے تھے۔ آئیے ان مصطفیٰ جان رحمت نے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، ہمیں کس طریقے سے کہا ہے۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ سنے ہوں گے، لیکن آپ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ اور سن لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر کے چند دن ہو گئے، اور یہ واقعہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، اور علامہ فقری نے سنی فضائل اعمال میں، ان کے بھی فضائل اعمال ہیں، یہ فضائل اعمال ان کے بھی ہیں لیکن اپنی بھی ہے، اس کے جواب میں لکھے ہیں سنی فضائل اعمال۔ کیا لکھے ہیں؟ سنی فضائل اعمال۔ تو آپ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، تو خیر وہ تو نہیں چلتا ہے، لیکن لوگ بول رہے ہیں کہ بریلی والے بہت بولے سخت ہوتے ہیں۔ سخت نہیں بھائی، سخت کس کے لیے؟ اپنی دولت کمانے کے لیے ہے یا کسی کی دولت چھیننے کے لیے ہے؟ یہ جو حسان فاروقی والد صاحب تھے، ان کے بارے میں کیسٹ سنا تھا، ان کی کیسٹ پہلے ٹیبلی کارڈ بیچتے تھے، الطاف حسن فاروقی بول کر کے، وہ فرماتے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نہیں، ان کے وہ لوگ جو اجتماع کرتے ہیں نا، وہاں اگر بیٹھ گئے تو کیا ہوتا ہے؟ جو چیز اچھی ہوتی لے لیں گے اور جو چیز اچھی نہیں ہوگی چھوڑ دیں گے بول کے۔ تو وہ جواب دیتے، ان کے جواب بڑی پسند آیا، کیونکہ ہم حیدرآباد کے نہیں ہیں بھائی، لیکن جو بات جو حق ہے وہ حق ہے، جو اس کو بیان کرتے۔ فرماتے دیکھیے، ایک کوئلہ کی منڈی، وہ جواب دیتے ایک کوئلہ کا کھانا ہے، تم کوئلہ میں کام مت کرو، لیکن 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے وہاں سے نکلو تو کالا ہو کر کے نکلو گے، کالا ہو کر کے نکلو گے۔ اور اگر وہ عطرے کی دکان میں جا کے بیٹھو، عطرے مت لگاؤ، لیکن وہاں سے جب نکلو گے تو خوشبودار ہو کر کے نکلو گے۔ تو معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ وہاں بیٹھنا، وہاں جانا بھی، تمہاری رنگت تو کچھ چڑھے گی، لیکن اس رنگت سے بچنے کے لیے جو علماء اہل سنت ہیں، جو ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، اور جو انشاءاللہ 12 روزہ جو محافل ہیں، ان کی جو بہترین مقرر یہاں جلوہ فغن ہو چکے ہیں، اور کچھ ہونے والے بھی ہیں، اور کل ایک بہترین تقریر، دوسری تقریر ہفتہ کے روز بھی بہترین، اور سب بہترین مقرر ہیں، آنے والے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ ہی سن لیے کر لیے، تھوڑا سا بازو والے کو بولو، آپ کے دوست ہیں تو دوست خالی چائے پینے کے لیے ہے، دوست خالی بازاروں میں گھومنے کے لیے ہے، دوست خالی وہاں جانے کے لیے ہے۔ ارے پکا دوست وہ ہے جو مصطفیٰ کی باتوں سے ملا دے، پکا دوست وہ ہے جو مصطفیٰ کی بات سننے کے لیے آمادہ کرے، پکا ساتھی وہ ہے جو دنیا میں بھی آپ کا ساتھ ہو اور آخرت میں بھی ساتھ ہو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، ہم کیا کہتے ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں سنتے ہیں، اور آپ ہم کو بھی سنتے ہیں، ہم آپ کو بھی سنتے ہیں، لیکن آپ سے میں تقریر غرضے سے آیا نہیں، لیکن آپ سے کوئی بھی ہو، مدرسے ہو، کوئی ہو، کسی محلے سے آئے ہو، کہاں سے بھی آئے ہو، تو آپ کم سے کم تھوڑی سی محنت تو کرنا ہے۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں آتی، کچھ آتی بغیر محنت کے آتی جی کچھ۔ اچھا، آپ کو بھوک لگی، آپ کا پیٹ کیسے ٹھنڈا ہوتا؟ کتنی محنت کرنا ہوتا؟ 4 مہینہ کھیت میں کسان دھان کو بیچتے، اس میں بھی حفاظت کرتے، کیڑا لگاتے، دوا چھڑکتے، وہ بھی نہیں، پھر اس کو ملتے، بنیا لے کر کے جاتا، چاول نکالتے، پھر بنیا کے دکان میں آتا، پھر آپ جاتے خریدنے کے لیے، پھر گھر لے آتے تو بھی پیٹ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کو دھوتے اور جا کے عورتیں پکاتی، آپ کے پلیٹ میں رکھتے تو بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، پھر منہ میں دیا تو بھی پیٹ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، آپ چبانا، پھر حلقے کو اندر نکلنے کی کوشش کرنا، اتنی بڑی محنت کرنے کے بعد آپ کے اتنا تھوڑا پیٹ ٹھنڈا ہوتا ہے، تھوڑا پیٹ
ٹھنڈا ہوتا ہے, تھوڑے سکون ہوتا ہے, تھوڑے تسکین ہوتا ہے. لیکن پیارے آپ سوچو, مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم یہ مت سوچیں کہ مصطفیٰ جان رحمت راستے سے گزر رہے تھے. اخلاق مصطفیٰ دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت راستے سے گزر رہے تھے. ابو جہل نے کہا, بچوں کو حکم دیا, جاؤ پتھر مارو بول کر کے, جاؤ پتھر مارو. مصطفیٰ جان رحمت, اگر ابھی آپ نے سنا مولانا سے کہ اشارہ کر دے تو کیا نہیں کیا ہو جاتا تھا. جنگ بدر تو کیا, اگر مکہ کے سرزمین, یا بدر تو کیا بدر, اگر مکہ کے سرزمین جب ہجرت کیے تھے اس سے پہلے اگر بیٹھ کر کے کہہ دیتے تھے کہ پورا مکہ مسلمان ہو جاتا, مسلمان ہو جاتے تھے. اگر چاہتے تھے کہ پورے مکے کے کافر مشرک کو ختم کر دو تو ختم ہو جاتے تھے. یہ وہ ذات ہے جو جنگ بدر میں ان تیرے کی مدد کے لیے 10,000 اللہ نے فرشتوں کو کیا کرتے نازل فرمایا. اور اس وقت ایک آواز آتی تھی, صحابہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی کو قتل کرنا چاہا تو اس سے پہلے وہ قتل کیا ہوا ملتا تھا, ایک آواز آتی تھی, قدم یا حیزم, قدم یا حیزم, اے حیزم آگے بڑھو, اے حیزم آگے بڑھو. تو کہا کہ وہ کس کی قوم, تو صحابہ رسول اللہ سے پوچھے یہ آواز کیسی تھی. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جبرائیل تھے, اور جبرائیل امی کے گھوڑے کا نام حیزم ہے. بولو سبحان اللہ. تو مسلمانوں کے کیوں کہ یہ آپ کو اس وقت مصطفیٰ معجزات کے ذریعے کر لیتے. اب اس دور فتن میں تم کون سی کرامت دکھلاتے تھے, تم کون سی کیا کرتے تھے. اس لیے محنت ضروری ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت تو پتھروں سے کیا کرتے, پتھروں سے مارے, خون سے لہو لہان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس میں حضرت حمزہ کے لونڈی نے دیکھا کہ قریش خاندان سب سے افضل, اس سے افضل ہاشمی خاندان, اور ہاشمی خاندان کے ایک فرد کو ان ابو جہلوں نے بچوں کے ذریعے لہو لہان کروایا ہے. حضرت حمزہ شکار کو گئے تھے, آئے تم کے کیا ہو گیا ہے, تم کو ذرا سی آر بھی نہیں آتی. جتنی بھی لونڈی تھی سب کہہ کے سنائے, دیکھو تم بھتیجے کے طرف دیکھا تو فوراً اٹھا کے, ایک روایت میں تیر لے کے, ایک میں پتھر لے کے گیا. ابو جہل کے سر مکے میں کعبہ میں تھا, پیشانی میں مارا, خون بہ نکلا. آیا کہنے لگا مصطفیٰ اب تو خوش ہو گئے ہوگے, اے پیارے بھتیجے اب تو خوش ہو گئے ہوگے. کہا کیوں, کیونکہ تمہارا بدلہ لے لیا ہے. اس وقت مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, اے چچا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ آپ ایمان لے کر کے آئے. ہم بدلہ لینے نہیں, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. ہم اللہ کے دین کو عوام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. یہی لہجہ تھا, یہی بولی تھی مصطفیٰ کی. فوراً حضرت حمزہ نے پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی کیا کہتے کلفت میں پریشان. تم یہ سوچو کہ تم کو گالیاں نہ دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. چمیں کوئی قبر پجوا کہے گا, کوئی تم کو فلاں چیز کہے گا, کوئی تم کو فلاں چیز کہے گا, وہ فلاں چیز کہے گا. وہ چیزوں سے لینا نہیں ہے, ہم وہی لینا ہے, ہم کو وہی کرنا ہے, ہم کو وہی کرنا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اور جو کرنے کے لیے کہا ہے اس کے اگر تھوڑی سی جھلک اپنے اندر لا لیں پیارے, تو ہم آج بھی کامیاب ہیں اور کل بھی کامیاب ہیں. تو یہ پردہ فرمانے کے کچھ دن ہوئے تھے, یاد ہے نا. پر یہ درود شریف اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. یہ اخلاق مصطفیٰ پر تھوڑی سی گفتگو ہم کو کرنی تھی, لیکن موسم صحیح نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ آپ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو وقت ہے ہم 10:30 بجے ٹھیک ہم انشاءاللہ کیا کہتے ہیں ختم کر دیں. وقت کے پابند ہیں, ویسا نہیں ہے جو وقت کی پابند نہیں کرتا وقت خود اس کو لے کر کے چلے جاتی ہے یا چھوڑ کے چلے جاتی ہے. اس لیے آپ کو ہم کو زیادہ دیر ٹھہرانا نہیں ہے. کل آپ لوگ سب آئیے اور اپنے دوست احباب کو لے کر کے مسجد صحابہ آئیے, اور بہترین تقریر علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب کی ہونے والی ہے. اور جو بچے محنت کر رہے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. ان کے کیا کہتے ہیں ہر چیز سے جسے اللہ نے مال و دولت دیا ہے, دام ہے, در میں, سخن قدم نے, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ لوگ بچے کام کر رہے ہیں, اس کو دیکھ کر کے خوش ہوئیے. یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کیا کہتے ہیں صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اب کیا بولنا بول کر کے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا. آپ کا کیریکٹر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے کیا کہ کچھ دن ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ جو حضور کی بیوی اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی, کا فرماتے ہیں اے بیٹی ذرا یہ بتا کہ میرے مصطفیٰ جو کوئی ایسا کام ہے جو وہ کرتے تھے اب ہم نہیں کر رہے ہیں. میرے آقا تو پردہ فرما چکے ہیں, جو کرتے تھے وہ اب ہم نہیں کر رہے ہیں. پیارے سوچو جی, یہ
صحابی آپ آج ہمارا ارے الحاج ابھی مولانا کیا کہتے ہیں دریا کی روانی ہے، سمندر کی سیلانی ہے، موجوں کی دنیانی ہے، وہ تاروں کی جھلملاہٹ ہے، سورج کی کرنیں ہیں، ارے پیارے وہ کچھ نہیں ہے، یہ حقیر سراپا تقصیر مصطفیٰ جان رحمت کا ایک گنہگار امتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نالین کے صدقے ان اولیاء کاملین کے صدقے ذرا سے بھی اگر کرم کر دے اور وہ کسی کے سہارا، ارے ہم تو کیا ایک وقت کے مجدد جب اس بارگاہ کے بارے میں یہاں سے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ بھی فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا احمد رضا شفاعت کرنے کے لیے غوث اعظم آپ کے بیٹے کو لے کر کے آیا ہے۔ جو ایک مجدد کا یہ قول ہے جسے دنیا آج مفکر محدث جن کی کتابوں میں ریسرچ، جن کے ایک ایک لفظ کی تشریح تقریباً 10 جلدوں میں ہو رہی ہے، وہ ایسے مجدد کو جب ایسا سوچا ہم تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، جفاکار ہیں، ہم کیا کریں گے پیارے؟ اس لیے سوچو کہ وہ لوگ پورے صحابہ حاجی نہیں تھے، صحابہ مفکر نہیں تھے، صحابہ محدث نہیں تھے، سب صفتیں ان کے اندر تھی مگر کوئی صفت نہیں ہے، اگر صفت رکھی تو فقط اتنی صحابی یعنی حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے چہرے ہمیشہ تکتے رہتے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے انوار کو دیدار کرتے رہتے ہیں، وہی ایک پہچان باقی رکھی اور وہ پہچان ایسی پہچان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہے رضا، کوئی کیوں اور پوچھے تیری بات رضا، تو جیسے ہزار کتے پھرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے وہ عاشق رسول مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت کنز الایمان کے ترجمہ کر کے لے کر کے جاتے ہیں، حروف مقطعات رکھ دیتے ہیں، تو پوچھتے عالم خواب میں حضور کا دیدار جب 2 دن ہوا 3 دن ہوا دیدار نہیں ہوئے تو یہ شعر پڑھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری رضا، تجھ سے ہزار کتے پھرتے ہیں۔ تو عالم خواب میں مصطفیٰ آئے، آ کر کے کہنے لگے احمد رضا کیا بات ہے، پریشان ہو تم، کیا پوچھنے رہا ہے؟ کہا کہ آقا کنز الایمان جو ایمان کا خزانہ ہے آپ ان کو پڑھیے، آپ ان کی کیا تلاوت کیجئے، حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں لکھا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں احمد رضا حروف مجھے دے رہے ہو اور حروف مقطعات کا ترجمہ پوچھ رہے ہو، وہیں سے اعلیٰ حضرت کا قلم اڑتا ہے، واللہ اعلم ورسولہ۔ مفسرین نے اس کے بہت تشریحات کی ہے، بہت تشریحات کی ہے۔ مثال کے طور پر الف لام میم، مثال کے طور پر حسر الدین صاحب رضوی ہیں، انہوں نے باہر امریکہ چلا گیا، جانے کے بعد کیا کہتے رحم الدین صاحب کو کہا دیکھ میں جا رہا ہوں، میں وہاں سے سواد لکھ کر کے بھیج دوں تو سمجھ لو کہ صحت مند ہے، اگر میں میم لکھ کر کے بھیج دوں تو سمجھ لو کہ مریض ہے۔ اب وہاں سے جا کر کے میم لکھ کر کے بھیج دیا، اب کیا کہتے رحم الدین کے آنکھوں میں آنسو ہے، اب آنسو ہے، اب رو رہے ہیں، ارے اتنے دور امریکہ گیا ہے بیچارہ، وہاں جا کر کے بیمار پڑ گیا ہے، اب لوگ پریشان ہیں، آخر ہاتھ میں لے کے کیا رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آخر میم ہی تو لکھا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ارے وہ میم نہیں جو راز ان میں تھی میں جانتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے جبرائیل نے حضور سے کہا الف لام میم، تو حضور نے فرمایا ہاں فہمتا، میں نے سمجھ لیا ہے، میں نے سمجھ لیا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں آقا آپ تو سمجھے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں تیرا کام لانا ہے اور تو لاتے رہو، میرا کام سمجھنا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کیا کہتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، کسی نے حروف مقطعات پر کچھ نہیں تفسیر اور ترجمہ لکھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم۔ باتیں زیادہ ادھر ادھر چھڑ جا رہی ہے، انشاءاللہ کیا کہتے ہیں میں واقعہ کو جلدی ہی میں 2-3 منٹ میں واقعہ سمیٹ دیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس امتیوں، پیارے کیا کرتے ہیں چہتے امتیوں، اللہ کے رسول کے وہ صحابی ابو بکر پوچھتے ہیں کوئی ایسی سنت ہے جو نبی کرتے تھے ہم نہیں کرتے ہیں، آج ہم سے فرض چھوٹ جا رہا ہے، واجب چھوٹ جا رہا ہے، ہم کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے، کچھ احساس ہی نہیں۔ وہ سنتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت عائشہ ہاں ابا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر 8 دن میں اپنے ہاتھ سے حلوہ پکاتے تھے اور یہ پہاڑ کے راستے کی طرف چلے جاتے تھے اور پتہ نہیں کہاں جاتے تھے، مجھے نہیں معلوم نہیں، مگر آج کتنے دن ہو گئے کسی صحابی وہ سنت کو ادا نہیں کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کل قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت پوچھ لیا کہ سنت تو نے چھوڑ دیا تو کیا جواب دوں گا بول کے اپنے ہاتھوں سے حلوہ پکاتے ہیں، حلوہ پکانے کے بعد اسی راستے کو چل دیتے ہیں۔ ابھی اس کو مقام نہیں معلوم ہے کہ کہاں جا رہے تھے، اس راستے سے چل رہے ہیں، چلتے چلتے
کرتے دیکھا تو دیکھا کیا ہے کہ وہاں رہنے والا سوچ رہا ہے کہ آنے والا آ رہا ہے. ابو بکر سوچ اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی رہنے والا رہ رہا ہے, کوئی رہنے والا رہ رہا ہے. جو ہی گیا تو دیکھتے کیا ہے, پہاڑ کے کھو میں ایک جزام والا آدمی پڑا ہوا ہے جو آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے, پورے بدن میں جزام پھیلا ہوا ہے, ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے, پیر کام نہیں کر رہا ہے, بس پڑا ہوا ہے. جو ہی پہنچا سامنے تو پورا منہ کھول دیا. منہ کھولا تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے میرے آقا اس کو حلوہ کھلانے آ رہے تھے. اپنی انگلی سے کیا کرتے ہیں, انگلی سے حلوہ لیا, اس کے منہ میں ٹپکایا. تو جو ہی انگلی سے ٹپکانا تھا تو فوراً کیا کہا, آواز لگائی, ارے کیا محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے, کیا محمد اس دنیا سے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق اور پریشان ہو گئے ہیں. یہ جزامی آدمی آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے, کان سے سنتا نہیں ہے, لیکن یہ انگلی سے پتہ لگا لیا کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ محمد کی انگلی نہیں ہے, کسی اور کی انگلی ہے. کہا کہ تم نے کیسے پہچانا, تم نے کیسے جانا. تو المختصر یہ وہ کہتا ہے, ارے جب وہ محمد کھانا کھلانے آتے تھے نا, وہ آتے تھے تو انگلی سے نہیں, تو نے انگلی سے کھلایا تو ان کی جھٹکے سے پورا جسم درد سے تلملا اٹھا. اس وقت جو مصطفیٰ آ رہے تھے, محمد جو آ رہے تھے, تو حلوہ اپنے منہ پہ لے آتے تھے. منہ میں لے آنے کے بعد میرے ہونٹ کے قریب رہتے تھے, تھوڑی سی فاصلے پر اپنے منہ سے میرے منہ میں ٹپکا دیتے تھے. مجھے درد نہیں ہوتا تھا, اب تم نے انگلی لگا دیا تو درد ہو گیا ہے. کیا وہ نہیں رہے. ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں, آنکھ سے آنسو جاری رہتے ہیں. واہ میرے مصطفیٰ, واہ میرے آقا, میری میرے ہزاروں جان تم پہ قربان کہ تو نے ایسی تربیت دی ہے. اس ایسی کیا کرتے ہیں کہ یہاں لے کر کے آیا ہے. کہا آپ کون ہیں. کہا کہ واقع محمد اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں. آخر آپ کون ہیں. کہا کہ میں محمد کا ایک ادنا غلام ہوں, میں ان کا دوست ہوں, اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ جزامی شخص سے کہہ رہا ہے, ارے تم ان کے دوست ہو, ان کے غلام ہو. جب ان کے ایک غلام, ان کا ایک دوست اپنے دوست کی ایک سنت نہیں چھوڑ سکتا, اب تک میں مسلمان نہیں ہوا, تو ایسا آنے والے سنو, واقعی تیرا دوست بہت اعلیٰ ہوگا, بہت عرفہ ہوگا, بہت عظمت والا ہوگا, بہت ہی رفت والا ہوگا. اب گواہ ہو جا. پر میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسولہ و رسولہ. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. اس لیے میرا امام بولتا ہے, ارے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. صلاۃ و سلام کے لیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 بولا لو سرکار تم اپنے در پر, درود تم پر, سلام تم پر. بولا لو سرکار تم اپنے در پر, درود تم پر, سلام تم پر. کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور, درود تم پر, سلام تم پر. وہ سبز گنبد سونیری جالی, لوٹانا کوئی وہاں سے خالی. وہ سبز گنبد سونیری جالی, لوٹانا کوئی وہاں سے خالی. بنا دو میرا بھی اب مقدر, درود تم پر, سلام تم پر. بلا لو سرکار تم اپنے در پر, درود تم پر, سلام تم پر. نا پاس ہے زر نا پر ہے میرے, چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے. نا پاس ہے زر نا پر ہے میرے,
چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے، پھر کیسے پہنچوں تمہارے در پر، درود تم پر سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر سلام تم پر، یہ آرزو ہے مدینہ جائے، یہ آرزو ہے مدینہ جائے، پکڑ کے جالی یہ کہہ سنائے، بچا لو ہم کو بروز محشر، درود تم پر سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر سلام تم پر، کبھی تو آئے گا وہ زمانہ یقیناً ہوگا مدینہ جانا، کبھی تو آئے گا وہ زمانہ یقیناً ہوگا مدینہ جانا، پڑھیں گے روزے پہ سر جھکا کر، درود تم پر سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر سلام تم پر، نہ چین دن کو نہ رات سوئے، ہمیشہ غم میں ہمارے روئے، نہ چین دن کو نہ رات سوئے، ہمیشہ غم میں ہمارے روئے، خدا کو چھوڑے نہ ہم کو چھوڑے، درود تم پر سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر سلام تم پر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربنا تقبل منا الفاتحہ الی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پروردگار جو کچھ بھی مولا نعت خوانی ہوئی مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار کیا گیا ہے مولا، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے مولا، اس میں کچھ خامیاں، غلطیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں ہو مولا تو خوب جاننے والا ہے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک نظر مولا تو قبول فرما، یا اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام خلفائے راشدین حضور کی آل اولاد اہل بیت و مطہرات، تمام صحابہ کرام، تمام شہداء کرام، تمام تابعین تابعین، تمام سلاسین کے بزرگان دین، تمام امت محمدیہ کے ارواح کو نظر مولا تو
قبول فرما، یا اللہ ہماری اس محفل پاک کو قبول فرما، یا اللہ ہر مسلمان کے دلوں میں تیرا خوف پیدا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی پیشانی میں سجدوں کی طرف پیدا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو شیطان کے شر سے، نفس کے وسوسوں سے حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے مولا ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار آج کی محفل میں جو لوگ حاضر ہوئے مولا سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ سب کو حلال رزق عطا فرما، یا اللہ سب کو حرام رزق سے حفاظت فرما، یا اللہ زمینی بلاؤں سے آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کو مولا سڑک کے حادثے ناگانی حادثے سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کے بیوی بچوں کو صحتیابی عطا فرما، یا اللہ جو نوجوان بچے شادی کے قابل ہیں مولا ان سب کو نیک جوڑے نصیب فرما، یا اللہ میاں بیوی میں محبت عطا فرما، یا اللہ رشتہ داروں میں آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما، یا اللہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا اسلام میں اسلام کا بلبلا فرما، یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، یا اللہ تو رحمان الرحیم مولا بڑھتی ہوئی گرانی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہی رحم فرمانے والا ہے مولا تیرے سوا کون رحم کرے گا، مولا غیب سے اپنے بندوں پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ تو خوب جاننے والا ہے پروردگار تیری باران رحمت کا نزول عطا فرما، یا اللہ ایسی بارش نازل نہ فرما، یا اللہ تیرے بندوں کو جانی مالی نقصان پہنچے مولا ایسی بارش سے تیرے بندوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو خوب جاننے والا ہے پروردگار جو مانگا گیا اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری اس دعا کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کے صدقے میں تمام اولیاء کرام کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل کی جو ہے 14ویں محفل مسجد صحابہ جلیل القرآن میں منعقد ہوگی، جس میں مہمان خصوصی حضرت العلامہ مفتی ذاکر حسین نوری صاحب حیدرآباد کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دوست احباب کے ساتھ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔